بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرر کے بعد ان کی پہلی مرتبہ معزولی، پھر دوبارہ تقرر اور پھر ان کی دوبارہ معزولی کی وجوہات آپ کو بتائیں گے کہ کس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو معزول کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بعض سیاسی امور میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ وہ کیا امور تھے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا تو اسلامی معاشرے کا رد عمل کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی وفات کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں دیگر حکام کے تقرر کے بعد جو ان سے کوتاہیاں ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے ان کا احتساب کیا، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، کس طرح سے ان کا احتساب کیا گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا۔ دوستو، اسلام کے دشمن نہایت کینہ پرور تھے۔ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مابین پیش آمدہ وقائع کو بیان کرنے والی روایات کا غلط مطلب نکالا اور انہیں داغدار کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے کئی روایات خود گھڑ لیں تاکہ ایسی من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر پڑھنے والوں کے ذہنوں میں غلط فکر داخل کی جائے اور راویوں کی منقولات اور مؤلفین کی کتب سے پیدا ہونے والے اشکالات کو ایک بنیاد فراہم کر دی جائے۔ اسلام دشمنوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تاریخ کو داغدار کرنے کے لیے خود ساختہ روایات پھیلائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کے اسباب کا غلط مطلب نکالا، ان دونوں ہستیوں پر بے بنیاد الزامات لگائے اور اس سلسلے میں ایسی روایات کا سہارا لیا جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ایسی روایات ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں پاکیزہ علمی تحقیق کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتیں۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا پورا واقعہ بے کم و کاست پیش کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی 2 دفعہ ہوئی اور اس معزولی کے بڑے معقول اسباب تھے۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے پہلی دفعہ کی معزولی کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کا منصب سنبھالتے ہی معزول کر دیا۔ اس معزولی کا اطلاق فوج کی قیادت اور شام کے گورنری دونوں عہدوں پر کیا گیا۔ اس معزولی کا اصل سبب یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمال و حکام کے ساتھ جو سلوک تھا وہ سلوک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ ان کی سوچ اس سلسلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ سے مختلف تھی۔ عمراء و دیگر عمال کے ساتھ تعامل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ جداگانہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال اور عمراء کو ریاست کے عمومی نظام کی حدود میں رہتے ہوئے تصرفات میں آزادی دینے کے قائل تھے۔ وہ ان پر صرف یہ شرط عائد فرماتے تھے کہ کوئی فرد ہو یا جماعت، انہیں بہرحال کامل انصاف قائم کرنا ہوگا۔ بعد ازاں وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے تھے کہ عدل کا قیام خود ان کے ہاتھ سے ہو یا ان کے کسی والی اور امیر کے ہاتھ سے انجام پائے۔ کسی بھی علاقے کا حاکم کسی بھی اہم علاقائی مسئلے میں خلیفہ وقت سے مشورہ کر لیتا تھا۔ وہ جزوی مسائل میں خلیفہ وقت سے رجوع کرنے کا پابند نہ تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رعایا میں عدل و انصاف کو قائم دیکھتے تو کسی بھی والی یا حاکم سے کوئی تعرض نہ فرماتے۔
نہ کسی مالی اور انتظامی شعبے میں کسی کا کوئی اختیار ختم کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کریں کہ وہ آپ کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کو کوئی بکری، اونٹ یا کوئی بھی چیز عطا کرنے کے مجاز نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم نامہ لکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارسال کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا تو آپ مجھے با اختیار رہنے دیجئے ورنہ میری جگہ کسی اور کو اپنا والی مقرر فرما لیجئے۔ اس جواب پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا مشورہ دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے منصب پر برقرار رکھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ اپنے تمام امراء اور حکام کے لیے فرائض کی ادائیگی کا ایک طریقہ کار خود وضع کریں اور ان پر لازم ٹھہرائیں کہ جو بھی نیا واقعہ پیش آئے اس کی خبر خلیفہ وقت کو دی جائے، خلیفہ وقت ہی اس کا حتمی فیصلہ کرے اور ہر علاقے کا والی خلیفہ وقت کی طرف سے جاری ہونے والے احکام نافذ کرنے کا پابند ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری محض یہ نہیں ہے کہ وہ راست قدم اٹھائے اور اپنے حکام کے تقرر میں انتہائی احتیاط سے کام لے کر انہیں ذمہ داریاں سونپ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری خیال کرتے تھے کہ حکام و اعمال کی کارگزاریوں پر کڑی نظر بھی رکھی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں کو خطبہ دیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ساتھ اور مجھے تمہارے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے، اور میرے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ آج کے بعد میرے بغیر میرا کوئی والی از خود کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، نہ وہ کبھی غیر حاضر رہے گا۔ میں اس کے بارے میں امانت اور کفایت سے کام لوں گا۔ اگر میرے اعمال اچھے کام کریں گے تو میں بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آؤں گا، اور اگر وہ لوگوں سے بدسلوکی کریں گے تو میں انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے علم کے مطابق تم پر بہترین عامل مقرر کر دوں، اسے عدل و انصاف کا حکم بھی دے دوں، تو کیا میں نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ لوگ عرض کرتے، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نہیں، بلکہ میں ان کی نگرانی کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ اعمال کو اپنے طریقہ کار کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض تو راضی ہو گئے، لیکن بعض حضرات نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقہ کار سے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ میرے حکم کے بغیر کسی کو ایک بکری یا اونٹ دینے کے بھی مجاز نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی جواب دیا جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ یا تو آپ مجھے با اختیار رہنے دیں ورنہ میری جگہ کسی اور کو عامل مقرر فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا تھا، اگر میں خود اس پر عمل نہ کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ گورنری کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے پھر با اختیار ہونے کا مطالبہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی نقطہ نظر سے معزول کیا تھا۔ خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ ریاست کے امور میں اپنی ثوابدید کے مطابق تصرف کرے اور اس کا خود ذمہ دار بھی ہو۔ زندگی میں ایسے امور کا وقوع پذیر ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ اس میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں تھی
جس کے دفاع کے لیے بہت سے اسباب کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ اسباب بہت سی